حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، یہ السنن الکبریٰ البہقی صفحہ نمبر 401، مطبوع ملتان، یہ حدیث مبارکہ نقل ہے۔ اور حضرت جابر عرض کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، کون سی دعا ہے؟ اذان کی دعا ہے جو اللہم انی اسألک بحق هذه الدعوات التام والصلاة والقائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقام المحمود الذی وعدت انک لتخلف الميعاد حلت له شفاعتی۔ جابر فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے وسیلے سے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ جو دعا ہے، جو یہ دعا پڑھے گا تو وہ شخص، اس دعا کو پڑھنے والا جو ہے، اس دن جب روز محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ جو سخت گھڑی ہوگی جب ماں اپنے بچے کو نہیں پوچھے گی، بچہ ماں کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی نفس نفسی کی پڑی ہوگی، اس دن میری شفاعت اس کے لیے جائز ہو جائے گی جو ہر اذان کے بعد یہ دعا فکرات پڑھے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہر اذان کے بعد پڑھنی ہے، اور انعام دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں، اگر بندہ اذان کے بعد اگر بندہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اور ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، تو جنت تو بڑی سستی ہے، جنت تو بہت سستی ہے، جنت بڑے آرام سے مل جائے گی۔ ادھر اس کی جناکن حالت نزا ہوگی، روح پرواز ہوگی، ادھر وہ جنت میں ہوگی۔